کبھی یہ سوچا ہے کہ وقت کے ساتھ ہمارے بات کرنے کا انداز کتنا بدل گیا ہے؟ چلیں آج ایک دلچسپ سفر پر چلتے ہیں۔ ایک طرف وہ اردو خط جو بڑی محبت سے روشنائی سے لکھا جاتا تھا، اور دوسری طرف وہ ای میل جو ایک کلک میں دنیا کے دوسرے کونے تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ کہانی ہے کاغذ سے اسکرین تک کی۔ اچھا، تو آج کی ہماری ساری گفتگو کی بنیاد ہے یہ بہترین گائیڈ۔ ہم اسی میں گہرائی میں جا کر دیکھیں گے کہ ایک روایتی اردو خط اور ایک جدید ای میل میں اصل فرق کیا ہے، اور دونوں میں مہارت حاصل کرنے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے تو، وہ ہاتھ سے لکھے خط کا انتظار، اسے کھول کر کاغذ کو محسوس کرنا، روشنائی کو دیکھنا، اور پھر اس کے مقابلے میں ایک کلک پر ای میل بھیج دینے کا وہ فوری اطمینان، دونوں کے احساس میں کتنا بڑا فرق ہے نا۔ چلیں پھر شروع کرتے ہیں بالکل بنیاد سے۔ اس پہلے حصے میں ہم خط اور ای میل دونوں کی ساخت یعنی ان کے ڈھانچے کو آمنے سامنے رکھ کر دیکھیں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو انہیں ایک دوسرے سے الگ بناتی ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ دونوں ہیں کیا۔ خط لکھنا یعنی خط نویسی بات چیت کا ایک روایتی اور کافی رسمی طریقہ ہے، جبکہ ای میل وہ آج کی تیز رفتار دنیا کا ڈیجیٹل جواب ہے جہاں پیغام فوراً پہنچانا ہوتا ہے۔ اور یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس ٹیبل کو دیکھیں تو اصل فرق سمجھ آتا ہے۔ خطوں میں آپ کو ملیں گے بہت رسمی القاب، تفصیلی لمبی چوڑی باتیں اور آخر میں ہاتھ سے کیے گئے دستخط۔ دوسری طرف ای میلز بالکل ٹو دا پوائنٹ ہوتی ہیں، مقصد صرف تیزی سے بات پہنچانا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ بات صرف کاغذ یا اسکرین کی نہیں ہے۔ ہم جو ذریعہ استعمال کر رہے ہیں وہ خود ہمارے پیغام کے انداز کو بدل دیتا ہے۔ ایک خط سمجھے ایک لمبی تسلی بخش گفتگو کی طرح ہے جس کا مقصد رشتہ بنانا ہے، جبکہ ایک ای میل ایک فوری نوٹ کی طرح ہے جس کا مقصد ہے کہ معلومات صاف اور مؤثر طریقے سے پہنچ جائیں۔ اچھا، ساخت تو ہم نے دیکھ لی، اب ذرا اصولوں کی بات کرتے ہیں۔ چلیں اب ای میل کی دنیا کے جو خاص آداب اور قوانین ہیں ان پر گہری نظر ڈالتے ہیں۔ دیکھیں، ای میلز بھلے ہی بجلی کی رفتار سے چلی جاتی ہوں، لیکن یہ گائیڈ اس بات پر بہت زور دیتی ہے کہ اس کے بھی اپنے اصول و ضوابط ہیں۔ ایک اچھی ای میل لکھنے کے لیے جسے سنجیدگی سے لیا جائے، ان اصولوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ تو یہ گائیڈ اس پورے عمل کو بہت آسانی سے ان 4 سنہری اصولوں میں بانٹ دیتی ہے۔ سبجیکٹ لائن ایسی ہو کہ مقصد واضح ہو جائے، القاب مناسب ہوں، پیغام مختصر اور صاف ہو، اور اختتام ہمیشہ پیشہ ورانہ ہو۔ ہر قدم کی اپنی اہمیت ہے۔ اور جانتے ہیں اس گائیڈ کی سب سے اچھی بات کیا ہے؟ وہ ہیں اس کی مشقیں۔ جیسے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ ایک دوست کو 150 الفاظ کی ای میل لکھیں۔ یہ کر کے سیکھنے کا یعنی پریکٹیکل لرننگ کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ اور یہاں یہ گائیڈ ہمیں مستقبل کی جھلک دکھاتی ہے۔ دیکھیں، ان مشقوں میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی جیسی نئی ٹیکنالوجی کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اچھی کمیونیکیشن وقت کے ساتھ خود کو نئے ٹولز کے مطابق ڈھال لیتی ہے۔ تو آخر ان سب اصولوں اور ڈھانچوں کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے ایک مؤثر کمیونیکیٹر بننا۔ چلیں اب اسی پر بات کرتے ہیں۔ یہ ایک جملہ پوری بات کا خلاصہ ہے۔ آخر میں سب کچھ اسی بات پر آ کر ختم ہوتا ہے کہ کوئی اپنے خیالات اور معلومات کو کتنے واضح اور مؤثر طریقے سے دوسروں تک پہنچا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مہارتیں اتنی اہم ہیں۔ اور یہ گائیڈ ہمیں ایک بہت اہم بات یاد دلاتی ہے کہ یہ سب کچھ جڑا ہے کچھ بنیادی مہارتوں سے۔ چاہے کوئی خط لکھ رہا ہو یا ای میل، سب کچھ اچھے سے پڑھنے، سوچنے، لکھنے، بولنے اور سننے سے ہی ممکن ہے۔ یہ کسی بھی بہترین کمیونیکیشن کی بنیاد ہے۔ چلیں اب آخر میں ان ساری باتوں کو سمیٹتے ہیں اور اس جوہر پر غور کرتے ہیں جو ہر طرح کی بات چیت میں مشترک ہے اور کبھی نہیں بدلتا۔ اور یہ بات ہمیں معاملے کی تہہ تک لے آتی ہے۔ ہمارے اوزار بدل گئے ہیں۔ روشنائی اور کاغذ کی جگہ اب پکسلز اور سکرینز نے لے لی ہے، لیکن ایک دوسرے سے جڑنے کی، اپنے خیالات بانٹنے کی جو بنیادی انسانی خواہش ہے وہ بالکل ویسی ہی ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آنے والے وقت میں ہمارے پیغام کس شکل میں ہوں گے، اس کا ارتقا کہاں جا کر رکے گا؟